بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، افندی دعا چینل کے نئے سیگمنٹ میں ہم مختلف شخصیات کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے دو جانے پہچانے سوال کرتے ہیں جو اب تک آپ کو ازبر بھی ہو چکے ہوں گے۔ آج کی ہماری شخصیت، مہمان شخصیت جناب ڈاکٹر شمشاد احمد صاحب ہے۔ آپ 2005 میں پاکستان ایٹمک انرجی کمیشن سے ریٹائر ہوئے، اور آپ کی ماہرانہ تحقیقات اور آپ کی جو صلاحیتیں ہیں اور جو آپ کی قابلیت ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو پھر نسٹ میں باقاعدہ 7 سال تک ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے پروفیسرشپ کے فرائض انجام دیے، اور آپ کا سبجیکٹ جو تھا وہ مٹیریل انجینئرنگ کا سبجیکٹ تھا۔ آپ اپنی اسی مہارت کے باعث بین الاقوامی طور پر انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے پینل پر بھی ایک ماہر کی حیثیت سے پاکستان کی طرف سے تعینات ہیں، اور آپ اس سلسلے میں یہ پاکستان کا اعزاز ہے ان کے باعث کہ 40 سے زائد ممالک میں یہ اپنی ماہرانہ کیا کہتے ہیں تجاویز سے ان کو بھی فائدہ پہنچا چکے ہیں۔ اس وقت آپ ملک اور قوم کی بہترین مفاد میں سائنسی طور پر وہ چیزیں بنا رہے ہیں جو اب تک مقامی طور پر نہیں بنائی جا رہی تھی، صرف درآمد کی جا رہی تھی، لیکن اب ان کے باعث، ان کی مہارت کی باعث مقامی سطح پر بھی ان کی پروڈکشن کا اجرا ہو چکا ہے۔ اس مختصر سے تعارف کے بعد سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں ڈاکٹر شمشاد صاحب کہ آپ افندی دعا چینل میں تشریف لائے، اور ہمارا چینل جو ہے، ہمارے ناظرین جو ہیں اس دعا چینل کے ذریعے مہمان شخصیت سے کہ 2 باتوں سے واقف ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ دعا کو سمجھتے کیا ہے؟ آپ کے نزدیک دعا کیا ہے؟ افندی صاحب، میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ کی چینل نے مجھے انٹرویو کے لیے مدعو کیا، اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ میں کوئی زیادہ ذہین شخص نہیں تھا، نہ ہی کوئی اتنا ٹیلنٹ کا کوئی اظہار کرنے کا موقع ملا تھا، لیکن چپ کے اللہ سے دعا کرنا اور اس سے چیزیں مانگنا میرا شعار رہا، اور اس نے مجھے رہنمائی بھی دی اور اس کے نتیجے بھی شاندار نکلے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کاز اور ایفیکٹ، یعنی مالی اسباب اور اس کے نتائج پہ مبنی ہونے والی دنیا ہے، لیکن ہمارا علم کیونکہ 0.0001% ہے اور 99.0009% ہمیں نہیں معلوم، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مالی اسباب کے علاوہ ایک راستہ اللہ تعالیٰ جو دنیا کا خالق ہے اس سے چپ کے مانگنا بھی دعا ہے۔ دعا کا معنی ہے جب دعا کام کر رہی ہو یا نہ کر رہی ہو، آپ روحانی طور پہ خالق کائنات سے استدعا کریں کہ میری مدد فرما۔ اب اس میں کوئی عجیب بات اس لیے نہیں کہ ماں باپ کو بچے اتنے پیارے ہوا کرتے ہیں کہ ذرا ان کے رونے پہ وہ یا ان کے کہنے پہ وہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ تو وہ جو خالق کائنات ہے، جس کے ہم صحیح حقیقی پیدائش کردہ چیزیں ہیں، اس کو اگر آپ دعا کہیں گے کہ ہمارا یہ کام بگڑ رہا ہے، ہماری مدد فرما، تو وہ تو بھی دوڑا آئے گا، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرا بندہ 1 قدم میری طرف آتا ہے تو میں 10 قدم اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اچھی بات یہی ہے، اور میں نے اپنے مشاہدے میں دیکھا کہ وہ لوگ جو دنیا میں بہت ترقی کر چکے تھے، جب ناکام ہوئے تو ان کے پاس سوائے منطق اور ایک پاگل کر دینے والی آرگومنٹ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا، اور میں نے ان لوگوں کو بہت پریشان پایا۔ ایسے ہی ایک صاحب سعودی عربیہ میں امریکہ سے ایکسپرٹ بن کے آئے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ بھائی
آپ کی زندگی تو بڑی شاندار ہے، آپ سارا سال ایکسپرٹ مشنز پہ رہتے ہیں. کہنے لگے نہیں، میں اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا ہوں، میں نے ایک $250,000 کا اسکیم ہاؤسنگ اسکیم میں پیسے لگائے تھے، وہ خراب ہو گئی، وہ پیسہ برباد ہو گیا. اب میں اپنے آپ کو ہر وقت کوستا ہوں، میرے بچے کوستے ہیں، میری بیوی مجھے کوستی ہے، اور میرے پاس کوئی سہارا نہیں. کہنے لگا کہ آپ کیسے ان معاملوں کو حل کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے آئی تھی، اور اسے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے حوصلہ دو. کہنے لگا کاش کہ میرے پاس بھی دعا کا سہارا ہوتا. اور اس کے بعد وہ رو پڑا، اور 2 سال کے اندر اندر 62 یا 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوا، کیونکہ اس کو اس منطق کے حوالے اس کے پاس کوئی اور ستون نہیں تھا سہارا دینے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعا وہ معاملات جہاں انسان عاجز آ چکا ہوتا ہے، وہاں پہ سہارا بھی ہے اور عملی مداوع بھی ہے. اور اس کے میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ میری ذہانت نہ ہونے کے باوجود بھی، میرا کوئی بہت محنتی نہ ہونے کے باوجود بھی، میرے ساتھ جس طرح مجھے PhD UK میں 1976 میں ملی، پھر جس طرح میں نے زندگی میں مختلف چیزیں بنائیں اور وہ انٹرنیشنلی پیش کی، اور جس طرح مجھے کوئی مقام ملا ہے. مثلا میں ابھی CERN جو دنیا کا سب سے بڑا سائنسی ادارہ ہے، اس میں ایکسپرٹ کے طور پہ انہیں کیبل مانیٹرنگ کے لیے جاتا ہوں. آپ یہ امیجن کیجئے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں اچھی کیبل نہیں بنتی، وہاں انہی کا ایک آدمی CERN میں، جہاں دنیا کی سب سے بڑا اعلیٰ تخلیقی ادارہ ہے، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے گاڈ پارٹیکل یا ہگز پارٹیکل جس سے کائنات بنی تھی وہ ڈسکور کر لیا ہے. تو وہاں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے. تو میں تو کہوں گا یہ سب دعا کا سہارا ہے. بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی ہیں، اور آپ کے تجربے سے مجھے امید ہے کہ ناظرین باقاعدہ طور پر مروب ہوئے ہوں گے. اب میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ اپنی ذاتی زندگی پر، جس کا آپ نے ایک جھلک تو اپنے پہلے ہی سوال کے جواب میں دے دی ہے، پھر بھی یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی زندگی پر دعا کے کیا اثرات ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، وہ بہت مضبوط ہونے کے باوجود بھی بہت کمزور ہے. تو چپ کے اللہ سے دعا کرنے سے یہ ایک بات جو مجھے ملی ہے کہ زندگی ابھی تک کسی بھی قسم کی بیماری سے، کسی بھی قسم کی مصیبت سے نسبتاً پاک رہی. اور اللہ کا فضل ہے کہ وہ چیزیں جو نہیں میسر تھیں ان کے لیے یا تو اسباب پیدا کر دیے گئے، اور ظاہری طور پہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا تو کوئی غیب سے مدد ضرور ہوئی ہے. ورنہ یہ ممکن نہیں کہ 76 سال کی عمر تک ایک شخص زندگی میں اس طرح بچتا بچاتا اپنا سفر طے کرتا رہے. میں تو اس کو دعا کا ہی نتیجہ سمجھتا ہوں. کوئی دہریہ یا مالی اسباب والا کہے گا کہ یہ چانس ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ چانس جو ہے وہ اتنا فیور کر سکتا ہے، کیونکہ جب آپ ڈائس پھینکتے ہیں تو 1 بھی آتا ہے، 2 بھی آتے ہیں اور 6 بھی آتے ہیں. تو اگر زیادہ 6 آئے ہیں تو آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے. مثلا ایک مسئلہ عام طور پہ معاشی طور پہ رہا کرتا ہے کہ معاشی اسباب ہی پورے نہیں ہوتے. تو میں ایک دفعہ عمرے کے دوران میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میاں مجھے اس کشمکش سے، یہ جو مالی اسباب کے ہونے کی، اس سے آزاد کر دے. خدا گواہ ہے اس کے بعد کافی سال گزر چکے ہیں، مجھے کوئی معاشی تکلیف سامنے نہ آئی، اور میں ویسے ہی بے نیاز ہو گیا اس بات سے جیسے کہ میں نے دعا کی تھی. ڈاکٹر شمشاد احمد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ڈاکٹر شمشاد احمد صاحب کے خیالات سنے. ایک بات جو میں نے پچھلے پروگرام سے شروع کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب تک میں اپنے ناظرین سے درخواست نہیں کرتا تھا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لیکن اب میں اسی پروگرام کی وساطت سے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ثواب دارین حاصل کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ.